سر رامدی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو آج کل یہ مولوی بتاتے ہیں، شروع سے بتا رہے ہیں کہ کسی بھی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ اس نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں اور اس نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں اور آپ کا جی کام ہو جائے گا، جی اور اتنی مرتبہ پڑھیں، اس سے کم بھی نہیں پڑھنا اور اس سے زیادہ نہیں پڑھنا کبھی کہیں، تو اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بہت شکریہ جی، جاوید صاحب نے آپ کا سوال سنا ہے، یہیں سے ابتدا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہمیں جو تعلیم انبیاء نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے، تدبیر کریں۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، تو آخر ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا نا کہ جس میں ہمیں اپنی عقل سے کام لے کر، اپنے علم سے کام لے کر کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بیماری ہے تو معالج کے پاس جانا ہوگا، اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی اس طرح کا اور کوئی معاملہ ہے، دیکھنا ہوگا کس سے متعلق ہے، اس کے پاس ہم جائیں گے، اپنی بات رکھیں گے۔ کوئی تدبیر ہمیں اپنی عقل سے، اپنے علم سے کرنی ہے تو اس کو سوچیں گے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے معاملات کو اسباب ہی سے متعلق کیا ہے، ایک پورا علت معلول کا کارخانہ بنا دیا ہے، یعنی جو دنیا میں بندوبست ہیں، سب بندوبست ضروری کیا گیا تدبیر ہے، وہ ہمیں سب پہلے کا- کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اصل میں تو کائنات کی باغ ڈور اللہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے دعا کرنی ہے۔ چنانچہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ کے پیغمبروں کا سکھایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ قرآن مجید نے بھی اسی کی تعلیم دی۔ جب بڑی ذمہ داری بنی اسرائیل پر ڈالی گئی یا صحابہ کرام پر ڈالی گئی تو انہیں یہ بتایا گیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو۔ دو باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہ انسان ایسے موقعوں پر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو کر بعض اوقات وہ شرک تک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، دوسروں کے آستانے پر جاتا ہے، لوگوں سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تعلیم یہ دی کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرو، تدبیر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو نماز اور دعا یہ انبیاء کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک سے نازک موقعوں پر یہی طریقہ اختیار کیا۔ باقی جو عام طور پر لوگ وظائف اور اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں کہ جس میں حضور نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہو، یہ چیز بتائی ہو۔ ہاں، اللہ کی تسبیح کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، اور ان کو اگر آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کا خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں سارا تعلق اپنے پروردگار سے ہونا چاہیے۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کا اپنے خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم ہو جائے۔